السلام علیکم، شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کبوتر بہت ساری جو خبریں لایا ان میں سے جن کا انتخاب کیا وہ انتہائی دلچسپ ہیں۔ آج جو سینٹ آف پاکستان میں الیکشن 2024 میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دے رہی ہے وہ انتہائی خوفناک اور معنی خیز ہے۔ بہت سارے سینیٹرز نے آج جو الزامات نگران حکومت پر لگائے، بظاہر اس کے اس کو کہہ لیں کہ در پردہ اس میں بہت سارے اداروں کو پیغام دیا گیا۔ یہ بڑی میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہا کہ اب چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کا جو مطالبہ ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں پیش ہو چکا ہے، اور وہ یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے استعفے کی بات بھی آ رہی ہے، اور یہی بات جیل سے عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، بالخصوص چیف الیکشن کمشنر کو، ان انتخابات کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، اور خاص طور پر جو انٹرنیٹ کی بندش، موبائل فون سروس کی بندش، اور تاخیر سے رزلٹ کا آنا، پہلے رزلٹ جو ہے وہ جیتنے کے اور بعد میں ہارنے کے آنا، اس طرح کے دیگر جو الزامات ہیں، پولنگ آفیسرز کے رویے، ریٹرننگ افسرز کے رویے، کمشنر پنڈی کا بیان، دیگر جو اور سارے ابھی تک کوئٹہ میں جو ہے دھرنے دیے گئے ہیں بلوچستان میں بالخصوص، تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کرنی ہوگی، نہیں تو سینٹ آف پاکستان میں مجھے جو لگ رہا ہے، میرے کبوتر کا جو دعویٰ ہے، وہ قرارداد یا تحریک جب منظور ہوگی تو وہ نتھی ہوگی ان کے استعفے سے، اور خدا نہ کرے کہ یہ آرٹیکل 6 والی جو بات ہے، یہ اگر سامنے مطالبہ زور پکڑ گیا تو پھر بہت سارے اور چہرے بھی بے نقاب ہوں گے۔ اب خاص طور پر یہ دیکھیں کہ سینیٹر مشاہد حسین سید، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور انہوں نے آج جب اس پہ بحث جاری تھی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے ہی قائد نواز شریف پر برس پڑے کہہ لیں، تجویز دے دی، طنز کر دیا، کچھ بھی اس کو کہہ لیں، کہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا پی ایم بنا لیں، اور خود وہ پی ایم نہ بنے۔ وہ تو بن ہی رہے، انہوں نے تو شہباز شریف کو بنایا۔ تو دائیں بائیں اندر باہر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی سیاسی طور پر کہہ لیں کہ مجھے بہتر نہیں لگ رہی، اور اس کے نتائج آگے چل کر خاصے مشکل ہوں گے ایسی جماعتوں کے لیے جن جماعتوں پر دھاندلی کے الزامات ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کی بھی جو بات ہے وہ بھی، اس میں بھی کافی حد تک مشورے شامل ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل یہ مشورے دینے کا وقت بھی سر سے گزر جائے۔ عبدالقادر مندوخیل جو امپلیمنٹیشن آف سروس کی کمیٹی تھی، اس کے سربراہ تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو احسان کیے ہیں، ایسے لوگ بھی جن کی نوکریاں پکی نہیں ہو رہی تھی یا جن پر نکالا گیا تھا، ان کو انہوں نے بحال کیا، لیکن وہ کر کیا بیٹھے؟ ان کی جو NA 942 میں جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پر حملہ، اور وہاں سے بیلٹ باکسز کو ٹڈے مارنا، گرانا، ان میں سے پرچیاں پھاڑنا، عملے پر حملہ کرنا، اور دیگر معاملات جو دیکھے گئے، اس پر اب حکومت سندھ میں ان کے خلاف ایک پرچہ دے دیا ہے۔ عبدالقادر مندوخیل پر پرچہ ہونا لازم تھا کہ اگر پنجاب میں اس طرح کی کوئی حرکت فردوس عاشق وانی کوئی بھی کر جائے تو ان کو بھی کورٹ میں بلایا جائے اور ان سے معافی منگوائی جائے اور پرچہ کیا جائے۔ تو ایسا کام عبدالقادر مندوخیل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس پر ان جیسی شخصیت سے اس طرح کی توقع نہیں تھی، لیکن قانون نے اپنا راستہ بنایا، جو اچھی اور خوشائند بات ہے۔ اب کبوتر نے جو بتایا کہ بلاول بھٹو ایک بات میں بڑے بھڑکے ہیں آج اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے پہلے تو تردید کی،
لیکن پھر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ہوئی ہے، لیکن میں نے کوئی ان سے وہ بھیک نہیں مانگی اور ہم مشروط چلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو وہ غصے میں وہ ایسی باتیں بھی وہ کہہ گئے ہیں جو کہ انڈیکیشن دے رہی ہیں ڈیڈ لاک کی۔ ڈیڈ لاک پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سامنے آ چکا ہے۔ کچھ باتیں نواز شریف صاحب نہیں مان رہے اور کچھ زرداری صاحب نہیں مان رہے، دونوں کے درمیان ابھی تک براہ راست بات نہیں ہوئی، اور میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی عطوی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یا کوئی میثاق جمہوریہ ٹائپ یا جو حکومت کرنے کا جو معاہدہ ہے اس کو حتمی شکل دینے سے پہلے نواز شریف صاحب اور صدر اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہی یہ فائنل چیزیں ہوں گی۔ اور ابھی تک ڈیڈ لاک جو ہے اس کو صرف اور صرف توڑ سکتے ہیں تو یہ دونوں مین جو دونوں پارٹی کے جو سربراہ ہیں یہی توڑ سکتے ہیں، ادروائز یہ معاملہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا، اور وقت کا ضیاع ہوتا جا رہا ہے اور معاملات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ سیاسی معاملات میں اب تناؤ کھچاؤ بہت زیادہ آ چکا ہے۔ آئندہ چند دن، میں نے کہا تھا چند گھنٹے اہم ہیں، وہ انتہائی اہم ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں کہ موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔